حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرا جو امتی مجھ پر اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، بے جا ہنسوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج کا موضوع ایک عاشق مدینہ کے لیے بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ آج ہم جس موضوع سے متعلق بیان سنیں گے، اس موضوع پر جب بات کی جاتی ہے تو عاشقان رسول مدینے کی دیوانوں کے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، مسرت اور خوشی کی کیفیت بن جاتی ہے، جبکہ کچھ کی آنکھیں یاد مدینہ میں نم ہو جاتی ہیں، ہجر و فراق میں آہوزاری کی جاتی ہے، وارفتگی اور شوق کے عالم میں زبان پر بے اختیار مدینہ مدینہ کی رٹ لگ جاتی ہے۔ جی ہاں، آج بیان کا موضوع ہے محبت مدینہ۔ محبت مدینہ، یقیناً سچا عاشق اپنے محبوب کی ہر چیز سے پیار کرتا ہے، اور جس شہر میں محبوب خود جلوہ گر ہو، سچے عاشق کو اس شہر کے کانٹے بھی عزیز ہوتے ہیں۔ شہر مدینہ وہ شہر ہے جہاں اللہ کے پیارے نبی، امت کے سہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جلوہ گر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عاشقان رسول کو مدینے سے قلبی لگاؤ ہے، اور اپنے دلوں میں شہر مدینہ کے لیے ایک الفت، ایک محبت رکھتے ہیں۔ آج ہم محبت مدینہ کے حوالے سے سنیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 53 سال مکہ مکرمہ میں قیام فرما رہے، 53 سال مکے میں رہے۔ 40 سال کی عمر میں جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد 3 سال تک خفیہ اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، پوشیدہ طور پر۔ پھر نبوت کے 3 سال اللہ کی طرف سے علل اعلان اسلام کی تبلیغ کا حکم ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب اعلانیہ دعوت اسلام دیجئے۔ چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور اعلانیہ طور پر اہل مکہ کو اسلام کی دعوت ارشاد فرمائی۔ جیسی ہی دعوت اعلانیہ طور پہ حضور نے فرمائی تو اس کے بعد کفار کا غصہ، غضب اور بڑھ گیا، عالم کفر پر لرزہ طاری ہو گیا، کفار غصے میں بک پھر گئے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کی آندیاں چلنے لگیں۔ ظالم کافروں نے غلامان مصطفیٰ پر ایسے ایسے ظلم ڈھائے کہ اگر پہاڑ بھی ہوتے تو اپنی جگہ سے وہ کام جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر ان غلامان مصطفیٰ کی استقامت پر 1000 جانیں قربان، کہ انہوں نے ہر طرح کے ظلم و ستم برداشت کیے لیکن ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تقریباً 10 سال تک مسلمانوں پر یوں ہی ظلم و ستم ہوتے رہے۔ آخر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی، سچے نبی، اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ روانہ ہونے لگے۔
پھر ایک رات خود سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکے سے ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اپنے یار غار سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ۔ روایت میں آتا ہے کہ ہجرت کی رات جب حضور مکے کو چھوڑنے لگے تو مقام حضورہ پر آ کر حضور نے مکے پر ایک نظر ڈالی اور کعبے کی طرف منہ کر کے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مکہ، اللہ پاک کی قسم، بے شک تو اللہ پاک کی زمین میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، میرے نزدیک اے مکہ تو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ پاک کی قسم اگر مجھے مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی مکے کو نہ چھوڑتا۔ حضور کو مکے سے اتنی محبت ہے۔ امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ جب مکی آقا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انک ان اخرجتنی من احب البلاد الی فاسکننی فی احب البلاد الیک، یعنی الہی تو نے مجھے میرے محبوب ترین شہر سے ہجرت کا حکم فرمایا، اب میرا قیام ایسی جگہ فرما یا اللہ جو تیرا محبوب ترین شہر ہو۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے یہ حدیث پاک جذب القلوب کے اندر بھی لکھی ہے اور فرمایا کہ اذ الحبیب لا یختار لحبیبہ الا ما ہوا احب و اکرم عندہ، یعنی ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اسے پسند ہو، جو اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو، جو زیادہ عزت والا ہو، اپنے محبوب کے لیے بھی وہی پسند کرے گا۔ جبکہ محبوب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور دعا بھی کی کہ الہی اب اس مقام پر میرا قیام ہو جو مقام تیرا محبوب ترین ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کے لیے مدینہ پاک کا انتخاب فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ پاک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین شہر۔ پھر جب ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ پاک تشریف لے آئے، تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے سچے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد، یا اللہ ہمیں مدینہ پاک کی ایسی محبت عطا فرما جیسی مکے کی محبت ہے، جیسی مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، یا اللہ مدینے کی بھی ایسی محبت عطا فرما او اشد، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان کا فرمان کا خلاصہ ہے اس حدیث پاک کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری دعائیں قبول ہوئیں۔ ہر مسلمان کو مکے کے مقابلے میں مدینے سے زیادہ پیار ہے۔ مدینے کی آب و ہوا صحت بخش ہے، فریش ہے، وہاں کی خاک شفا ہے، وہاں کی روزی میں برکت ہے، اور امام مالک نے اس حدیث پاک سے دلیل پکڑی اور کہا کہ مدینہ منورہ مکہ پاک سے افضل ہے۔ مدینہ منورہ کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ یہ مبارک اور مقدس، یہ خوشبوؤں والا، یہ مہکا یہ حسین خوبصورت نورانی شہر، یہ اللہ کا محبوب ترین شہر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی محبوب اور پسندیدہ شہر ہے۔ مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں نا کہ اللہ کا محبوب بنے جو تجھے چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو، یعنی یا رسول اللہ جس کے دل میں آپ کی محبت ہو وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، تو جس سے آپ محبت فرمائیں اس کی شان و عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟
شاہ تم نے مدینہ اپنایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، اپنا روزہ اسی میں بنوایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ الحمدللہ ہم مدینے سے پیار کرنے والے ہیں، مدینہ پاک کی گلیوں سے، مدینہ پاک کی فضاؤں سے، مدینہ پاک کے پھولوں سے، مدینہ پاک کے کانٹوں سے، مدینہ پاک کی مبارک خاک سے، مدینہ پاک کے پاکیزہ غبار سے الحمدللہ ہمیں محبت ہے، ہر مسلمان کو ہونی بھی چاہیے۔ عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوسرے سفر حج میں جب ارکان حج ادا فرما چکے تو اس وقت طبیعت خراب ہو گئی، بخار بہت زیادہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیماری کے طویل ہو جانے میں مجھے زیادہ فکر جو تھی وہ حاضری سرکار اعظم کے تھے کہ میں زیادہ بیمار ہو گیا، میں مدینے کیسے جاؤں گا، حضور کے در پہ حاضری کیسے دوں گا۔ جب بخار کو طول پکڑتا دیکھا تو میں نے اسی حالت میں قصد کیا کہ میں جلدی جلدی مدینے چلا جاؤں، اور سفر طویل ہے۔ میں نے علماء کرام نے مجھے روکا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اول تو یہ فرمایا کہ حالت تمہاری یہ کہ تم اتنا تیز بخار ہے، ہل نہیں سکتے، اور سفر طویل ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ اگر سچ پوچھئے نا تو حاضری کا اصل جو مقصد تھا وہ مدینہ طیبہ کی حاضری تھی، زیارت مدینہ اصل مقصد تھا میرا یہاں آنے کا، حج کرنے کا۔ دونوں بار اسی نیت سے میں گھر سے چلا، حج کرنے جب چلا اس لیے چلا کہ مدینہ پاک کی زیارت کروں گا، اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، علماء کرام نے منع کیا، میری حالت مجھے یاد دلائی کہ اپنی حالت دیکھیں پہلے۔ میں نے حدیث پڑھی کہ من حج ولم یرزنی ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا میری قبر کی زیارت نہیں کی اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ علماء نے فرمایا کہ آپ نے ایک بار تو زیارت کر لی ہے نا مدینے کی، ایک بار تو آپ پہلے حج پہ جب آئے تھے آپ کی حاضری ہو گئی۔ تو میں نے کہا کہ میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ عمر میں کتنے ہی حج کریں زیارت ایک بار کافی ہے، بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت ضروری ہے، ہر حج کے ساتھ زیارت مدینہ لازمی ہے۔ اب آپ دعا فرمائیے کہ میں سرکار تک پہنچ جاؤں، روزہ اقدس پر ایک نظر پڑ جائے پھر میری جان نکل جائے۔ آپ اپنے کلام میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، مدینے کی حاضری کے صدقے میں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، یعنی مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ حج اصل ہے یا روزہ رسول کی حاضری، تو میں کہوں گا کہ روزہ رسول کی حاضری اصل ہے، اسی کے صدقے میں اللہ میں حج بھی کروا دیتا ہے۔ تو آپ نے سنا کہ عاشقوں کے امام امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار کی حاضری کے لیے کتنے بے قرار رہا کرتے تھے۔ آپ چاہتے تو کچھ مدت بعد اس سعادت سے مشرف ہو جاتے، مگر محبت مدینہ چونکہ آپ کا سرمایہ تھی، حاضری مدینہ آپ کی منزل مقصود تھی، لہذا سخت بیماری بھی آپ کو روزہ رسول کی حاضری سے روک نہیں سکتی۔ الغرض آپ پر ایک ہی دھن سوار دی کہ کسی طرح روزہ رسول کی ایک جھلک دیکھ لوں اور اپنی آنکھیں میں ٹھنڈی کر لوں، پھر بھلے میری جان چلی جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔
سیدنا عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک خاتون نے عرض کیا کہ مجھے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر لے چلیے، زیارت کروا دیجئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے حجرہ کھولا، حجرہ شریف کھولا، اور اس عاشق رسول خاتون نے قبر انور کی زیارت کی۔ زیارت کرتے کرتے روتے روتے اس خاتون نے اپنی جان دے دی۔ اور ذوق نعت کے اندر عاشق رسول کیا خوب لکھتے ہیں، آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے، آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے، یہ نکل جائے میری جان مدینے والے، یہ نکل جائے میری جان مدینے والے، دولت عشق سے آقا میری جھولی بھر دو، دولت عشق سے آقا میری جھولی بھر دو، بس یہی ہو میرا ارمان مدینے والے، بس یہی ہو میرا ارمان مدینے والے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ مکان کی اہمیت جو ہوتی ہے وہ مکین سے ہوتی ہے، جو اس کے اندر رہائش پذیر ہو اس وجہ سے اس مکان کی اہمیت ہوتی ہے۔ مکان خالی ہو ویران رہتا ہے، اگر اس میں کوئی رہنے والا معمولی بندہ ہو تب بھی اس کی کوئی عظمت نہیں ہوتی، لیکن اس مکان کے اندر اگر شہر کا کوئی معزز آدمی رہنا شروع کر دے، اگر کوئی بڑا آدمی اس مکان میں بسیرا کر لے، اگر کوئی وزیر یا امیر اس مکان کا مکین ہو جائے، تو ایسے مکانات کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، اس مکان کی اہمیت تو بڑھ ہی جاتی ہے، وہ محلہ وہ علاقہ بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ دنیا کے معمولی مکان کی بات ہے، معمولی اہمیت کے لوگوں کا یہ حال ہے۔ اب غور کیجئے کہ جہاں پر مکین لا مکان ہو، سرور انس و جان ہو، جہاں پر تاجدار دو جہان ہو، اس جگہ اور اس مکان کی اہمیت کا، اس کا عالم کیا ہوگا۔ پارہ 30 سورہ بلد کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ہوتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما۔ مفسرین کرام کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی اتفاق ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے جس شہر کی قسم کھائی ہے اس سے مراد ہے مکہ مکرمہ۔ اور مکے کی قسم ارشاد فرمانے کی وجہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہے، اس لیے مکے کی قسم کھائی۔ اور تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ مدنی پھولوں کی صورت میں کچھ یوں ہے کہ اس قسم سے لا اقسم بہذا البلد، اس قسم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تعظیم اور تکریم کا بیان ہے۔ اللہ پاک نے وہ شہر جو بلد حرام اور بلد امین ہے اس کی قسم فرمائی ہے،
اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک شہر میں جلوہ فرمائے ہوئے ہیں، تب سے اللہ کے نزدیک وہ شہر سارے شہروں سے معزز ہو گیا۔ اسی مقام سے یہ مثال مشہور ہوئی ہے نا کہ شرف المکان بالمکین، یعنی مکان کی جو بزرگی ہے وہ اس کے رہنے والے کی وجہ سے ہے۔ تو مکہ شریف کے تمام تر فضائل یہ اپنی جگہ مسلم ہے، مگر مکے کی قسم جو قرآن میں ارشاد فرمائی ہے وہ اس لیے نہیں فرمائی کہ اس میں بیت اللہ ہے، اس کی قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ مکے میں آب زمزم کا کنواں ہے، اس کی قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ اس میں مطاف ہے جہاں طواف کرتے ہیں اسے مطاف کہتے ہیں، اس کی قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ اس میں حتیم ہے جو کعبے کے ساتھ اس طرح دائرے کی شکل میں نشان نظر آتا ہے دیوار سے، اس لیے نہیں قسم ارشاد فرمائی کہ اس میں رکن شامی ہے، مکے کی قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ اس میں حجر اسود ہے، اس لیے قسم نہیں فرمائی کہ اس میں مستجاب ہے، اس لیے مکے کی قسم نہیں فرمائی کہ اس میں مستجار ہے، مکے کی قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، مکے کی قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ وہاں صفا پہاڑی ہے، وہاں پر مروہ پہاڑی ہے، مکے کی قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ وہاں پر جبل ابی قبیس ہے، مکے کی قسم اس لیے نہیں ارشاد فرمائی کہ وہاں پر منی ہے، وہاں پر عرفات ہے، وہاں پر مزدلفہ ہے، اس کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی۔ مکے کی قسم ارشاد فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ مکے کے اس شہر کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نالین لگے ہیں، ان گلیوں نے، اس مٹی نے، اس خاک نے پیارے آقا کے نالین پاک کے بوسے لیے ہیں، اس لیے مکے کی قسم ارشاد فرمائی۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اے ہمارے آقا، اللہ پاک نے آپ کو وہ مرتبہ دیا ہے جو نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا۔ آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے کلام کے اندر آپ کے مبارک شہر کی قسم ارشاد فرمائی ہے، آپ کی باتوں کی قسم، آپ کی گفتگو کی قسم فرمائی ہے، آپ کی مبارک زندگی کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ یہاں سے یہ مدنی پھول بھی حاصل ہوتا ہے کہ جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ قیام فرمائیں، اس شہر کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اس مقام کی، اس شہر کی قسمیں کھاتا ہے، جبکہ مدینہ منورہ تو اس سے بڑھ کر بزرگی والا ہے، اس سے بڑھ کر عظمت کا مستحق ہے، کیونکہ جب سے ہمارے آقا وہاں تشریف لے گئے اب تک جدائی نہیں ہوئی، ہمارے آقا اب تک مدینے میں جلوہ فرما ہیں۔ امیر اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہو لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روزہ۔ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کی آیا میٹھے نبی کا روزہ۔ جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روزہ۔ اللہ کرے جب نزع کا وقت ہو، ہماری روح جسم سے جدا ہو رہی ہو، اس وقت آقا کے روزے کا دیدار ہمیں ہو رہا، آقا مزید کرم فرما دے، اپنا جلوہ دکھا دے، حضور کے جلووں میں روح نکلے گی تو تکلیف کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو مدینہ منورہ وہ مبارک شہر ہے کہ جسے ہمارے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف قیام بخشا، آپ کے قدموں کی برکت سے مدینے کے وارے نیارے ہو گئے، آپ کے قدموں کی برکت سے شہر مدینہ نے وہ عظمت پائی ہے کہ اب اس شہر میں رہنا عافیت کی علامت ہے، اس میں مرنا شفا کی ضمانت ہے۔ اللہ پاک ہمیں مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مدینے میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر فرشتے ہیں، مدینے میں دجال اور طاعون داخل نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی راستہ مگر اس پر 2 فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اس روایت میں مدینہ منورہ کی فضیلت کا بیان ہے، اور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی حفاظت کی جاتی تھی، کثرت سے فرشتے حفاظت کرتے تھے، اور انہوں نے تمام گاڑیوں کو حضور کی عزت افزائی کے لیے گھیرا ہوا تھا۔ والی مدینہ والی مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مدینے میں مر سکے وہی مرے، کیونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں مدینے کی موت نصیب فرمائے، کیونکہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، کیونکہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، جو وہاں مرے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ یقیناً ایک سچے عاشق کو اپنے محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت ہوتی ہے۔ شہر مدینہ چونکہ ہمارے حضور کی آخری آرام گاہ ہے، اس لیے ہر عاشق رسول کے دل میں مدینے کی محبت موجیں مارتی ہے۔ کئی مدینے کے ہجر میں بے قرار نظر آتے ہیں، کئی مدینے کے لیے آہو زاریاں کرتے نظر آتے ہیں، کئی روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ مولانا الیاس قادری صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ نہیں روتے عشاق دنیا کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ۔ عاشق رسول جو ہوتا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں روتا، دنیا کی پریشانیوں سے پریشان نہیں ہوتا، وہ اسے رلاتی ہے تو یاد مدینہ رلاتی ہے، مدینے کی جدائی رلاتی ہے، مدینے کا ہجر و فراق رلاتا ہے۔ مالکیوں کے عظیم پیشوا امام مالک بہت زبردست عاشق رسول تھے، مدینے کا بہت زیادہ ادب کرتے تھے، چونکہ وہاں کی رہائش تھی، مدینے میں رہتے تھے، اس کے باوجود کبھی انہوں نے مدینے میں قضائے حاجت نہیں کی۔ قضائے حاجت کے لیے حدود حرم سے مدینے سے باہر جاتے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک کے دروازے پر خراسان کے بڑے قیمتی گھوڑے دیکھے، میں نے عرض کی کہ گھوڑے کتنے عمدہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ میں آپ کو سارے تحفے میں دیتا ہوں۔ میں نے عرض کی کہ ایک گھوڑا آپ اپنے لیے رکھ لیے، سواری کے لیے رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے رو دوں جس میں میرے حضور تشریف فرما۔ ہاں راہ مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، اے پاؤں رکھنے والے یہ جات چشم و سر کی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائک کو جہاں وجہ سر کی ہے، جہاں وضع سر کی ہے۔ عاشق مدینہ یاد رکھ تو کسی معمولی جگہ پر نہیں آیا، بلکہ مدینے کے سفر پر تو جا رہا ہے، لہذا غفلت چھوڑ، عشق رسول سے سرشار ہو کر چل۔ یاد رکھ کہ راہ مدینہ کی عظمت تو یہ ہے کہ یہاں پاؤں رکھ کر چلنے کی بجائے آنکھوں اور سر کے بل چلا جائے۔ ہمارے قدم اس خاک پاک پر ہیں کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کا بوسہ لینے کی سعادت ملی ہے، جس پر فرشتے اپنے سر رکھنے کے لیے حسرت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں مدینے کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ مدینے کے دیوانوں کے لیے ذکر مدینہ بڑی نعمت ہے۔ اب جس کے دل میں جس کو یہ عشق کی آگ لگی ہو نا، وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جب ذکر مدینہ ہوتا ہے تو پھر اندر کیا ہلچل مچتی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے ذکر مدینہ، مدینے کی محبت، کیونکہ ذکر مدینہ یہ دل و جان کی تسکین ہے۔ ذکر مدینہ روح کو قرار دیتا ہے، ذکر مدینہ ایمان کو حرارت دیتا ہے، ذکر مدینہ محبت رسول میں اضافہ کرتا ہے، ذکر مدینہ مدینے کی الفت کو مزید بڑھاتا ہے، ذکر مدینہ شوق دیدار طیبہ کو ابھارتا ہے، ذکر مدینہ ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جتنی زبانوں میں جس قدر قصیدے مدینہ منورہ کے ہجر و فراق میں لکھے گئے، اس کے دیدار اور تمنا کے لیے جو قصیدے پڑھے گئے، اتنے دنیا کے کسی اور خطے یا سرزمین کے لیے نہیں پڑھے گئے۔ جس سے ایک بار بھی مدینے کا دیدار ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔
بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں اور بڑھائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔